سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا عمل کر دیا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کیا عمل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس بارے میں فکر مند ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے. ربنا تقبل منا، کہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے. اب اتنا بڑا نبی، اتنا عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کیا عمل کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر. عمل بھی اتنا بڑا، اور اس وقت کیا فکر ہے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا فرما رہا ہے. تو ہم نے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، اور ہم سب نے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزے رکھے اور عبادات بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جیسی بھی ٹوٹی عبادات تھیں. لیکن ہماری اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ جو محنتیں تھیں، جو بھی ٹوٹی محنتیں تھیں، یہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی تمہاری استطاعت ہے، کم از کم اتنا تو ڈرو. تو لیکن ہم نے جس طرح روزے رکھے، کیا وہ اس حق کے ساتھ رکھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق تھا، جس تقویٰ کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے تھے، جس طرح عبادات کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہماری عبادات، ہمارے روزے اس قابل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جا سکے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جا سکے. قبولیت تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، لیکن قبولیت کے بھی درجات ہوتے ہیں کہ کیسی قبولیت ہوگی. کیا وہ ادنا قسم کی قبولیت ہوگی یا اعلیٰ قسم کی قبولیت ہوگی؟ تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر کسی کے بادشاہ، کوئی آدمی جائے اور کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ پیش کرے، مثلا کھجور پیش کرے، اور وہ کوئی عام سی کھجور پیش کر دے اور اسی طرح لے جا کے پیش کر دے، تو وہ بادشاہ اس کو کوئی چھوٹا آدمی سمجھ کے قبول تو کر لے گا. لیکن کوئی اور وہ اجوا کھجور لے کے جائے، وہ یہ بھی دیکھے کہ یہ تازہ ہونی چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کی اجوا ہونی چاہیے، اور وہ اس کو بہت اچھی خوبصورت پیکنگ میں لے جا کر بادشاہ کو پیش کرے، تو بادشاہ اس سے خوش ہو جائے گا، اور پھر دونوں طرح کی جو ہدیہ تھے وہ قبول تو ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اعلیٰ قبولیت وہی ہوگی جو کسی نے محبت کے ساتھ اور محنت کر کے اور اچھی چیز اعلیٰ سے اعلیٰ بادشاہ کے دربار میں پیش کی، تو ظاہر بادشاہ اس کو زیادہ پسند کرنا ہے. اسی طرح ہماری جو عبادات ہیں یا ہماری جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی نیکیاں ہیں، ہم اس میں کتنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے. تو جتنی ہماری اچھی کوشش ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قبولیت کے درجات ہوں گے. تو یہ قبولیت کیسے اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں 2-3 باتیں اگر ہم پیش نظر رکھیں اپنی آئندہ کی زندگی میں، کیونکہ رمضان تو گزر گئے، 2-3 باتیں اگر پیش نظر رکھیں تو ہم اپنے اعمال کی قبولیت کو اعلیٰ مرتبہ پر لے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلی حدیث جو آئی ہے، جو عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو محدثین نے اس حدیث کو سب سے پہلے اسی لیے لے کر آئے تھے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہتے تھے کہ میں جو حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میں یہ کس لیے کر رہا ہوں، یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، میری نیت کیا ہے. تو نیت سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. وہ نیت جتنی خالص ہوگی اتنا ہی عمل مقبول ہوگا. تو جیسے نماز ہے، اگر کوئی نماز صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو وہ نماز مقبولیت کے اعلیٰ درجے پر ہوگی. لیکن اگر اس میں ذرا بھی ریاکاری آ گئی تو پھر وہ شرک آ جائے گا اور وہ اخلاص جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا. اس لیے ہمیں ہمارا جو بھی، چاہے دنیا کا کوئی کام ہے، چاہے آخرت کا کوئی عمل ہے، اس میں ہم نیت کو خالص کرنے کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں. تو حدیث کی جو بخاری سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے اہم کتاب ہے، اس میں جو آخری حدیث ہے وہ ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کے لیے اگر کہے جائیں، میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں،
وہ زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل پر بھاری ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی زبان پہ تو بالکل ہلکے ہیں، ایک سیکنڈ میں کہہ دیا، لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میزان عمل، میزان تو وزن کرتا ہے نا، جو ترازو ہوتا ہے وہ تو وزن کرتا ہے، وہ گنتی نہیں کرتا. تو محدثین نے یہاں سے یہ سمجھا کہ ہمارے اعمال کتنے بھی ہو جائیں، مثلا ہم نے 30 روزے رکھے تھے، اگر ہم 30,000 روزے بھی رکھ لیں، اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہے. اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میزان عمل کو جھکا دے گا. تو جب ایک چھوٹا سا کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو حدیث میں آیا، اگر یہ میزان عمل کو جھکا دیتا ہے تو ہم اپنے سوچیں کہ جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان سے کتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو. خالص کر لیا میں نے اپنے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے. جب میں نے یہ کر لیا تو پہلا عمل میں نے، پہلی شرط جو تھی وہ پوری کر لی، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت تک پہنچانے. دوسری کیا ہے کہ میں اپنے عمل کو چھوٹا سمجھوں. میں اس بات کا مجھے احساس ہے کہ میرا جو عمل ہے اور اللہ کی شان کیا ہے، کیا میرا عمل اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا کوئی، تو ہم ہمیشہ عاجزی اختیار کریں، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی، وہ کتنی عاجزی اختیار کر رہے ہیں، کتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، لیکن اپنے عمل کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اصل چیز کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. تو ہماری ساری محنتیں جو تھیں رمضان میں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے قبول ہو گئی، اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں. یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار دیا یہ 30 روزے رکھ کر، یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے عمل کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھنا چاہیے. اور پھر تیسری بات یہ کہ استغفار کریں کہ میں حق ادا نہیں کر سکا. جس طرح ہم نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ 3 دفعہ استغفار. بھائی عبادت کی ہے، اب عبادت کے بعد استغفار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے عبادت کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ہماری نماز میں پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے. تو ہماری عبادتیں تو اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی جائیں. اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں تو انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. تو یہ ساری نصیحتیں جو میں بھی اللہ والوں سے ہی سیکھتا ہوں، وہ سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی سب سے پہلے میں خود، اور باقی یہ کہ جو سن رہا ہو وہ اپنی زندگی میں اگر اصل چیز قبولیت ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبولیت دے دی ہمارے اعمال کو، تو ہمارے اعمال جو ہے نا وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن جائیں گے. اور اگر قبول ہی نہیں ہوئے تو پھر کتنی بھی محنت ہو سب ضائع ہو جاتی ہے. تو قبولیت کی ایک نشانی بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کا جو عمل تھا اس کے بعد والی زندگی میں کوئی نہ کوئی فرق ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بہتری نظر آنی چاہیے. اگر وہ عمل آپ نے کیا، 30 روزے رکھ کے، تراویح بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن بعد والی زندگی ویسی ہے جیسی پہلی گزر رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو آپ کا عمل قبول نہ ہوا ہو. چاہے حج ہے، چاہے کوئی سی بھی عبادت ہے، اگر وہ آپ کی زندگی میں بہتری لے کر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ قبول ہو رہا ہے. تو سورہ نازعات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ جس نے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اب رمضان میں جو ہم اور چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ان میں سے ایک اہم بات جو سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال سے بھی روک دیتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے اور میاں بیوی کے تعلقات حلال ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال سے بھی روک دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول ہو. ہم اپنی جب جائز خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو ناجائز کو کنٹرول کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا. تو سورہ نازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سبق دے رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے. اب رمضان کے بعد والی زندگی اگر وہی ہے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، جائز ناجائز کا کوئی خیال نہ ہونا. مسجد دیکھی تھی، رمضان میں دیکھی تھی، لیکن یہ کہ شوال میں زندگی جو ہے وہ واپس اسی طرح چلی گئی، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں،
مسجد پہ بھی نہیں آنا جانا ہو رہا، اور باقی کاروبار اور گھر کے معاملات بھی اسی طرح خراب چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے، تو یہ پھر آپ نے رمضان سے وہ سبق نہیں سیکھا جو سیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ ہماری زندگی اگر رمضان کے بعد بدل گئی تو اصل ہم نے مقصد رمضان کا حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔